ہمیشہ ہم درود پاک کی فضیلت کا سنتے آئے ہیں، لیکن آج ہمارے نہایت ہی آجزی کے بیٹر اور غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ جو اضافہ کیا، سبحان اللہ، بلا شبہ یہ اگر ہم اس پہ اپنے آپ کو پابند کر لیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ درود پاک جو اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، اس عمل میں شریک ہو جائیں اللہ اکبر، تو اس سے بڑا اور کون کام ہو سکتا ہے۔ چلتے پھرتے درود پاک ورد زباں آ جائے، سبحان اللہ، چونکہ اللہ ہر وقت ہی اپنے محبوب پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہماری دنیا میں آسانیاں ہی آسانیاں، پھر مشکل میں وہ صبر بھی دے گا، اور جب ہم شکر ادا کریں گے تو وہ اجر بھی اپنی شان کے مطابق ہی عطا فرمائے گا۔ یہ عشق کی باتیں جو ہیں وہ عشق والے ہی کرتے ہیں اور عشق والے ہی سمجھتے ہیں۔ بے شک بے شک، آج قبلہ علامہ صاحب نے جو ہم نہیں جانتے تھے، یہ تو جانتے تھے کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، واہ واہ واہ، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام کی کثرت کرو، لیکن جس انداز میں آپ نے ہمیں بتایا ہے سبحان اللہ، تو اب تو کوئی پردہ رہ نہیں گیا، بے شک، اب تو کوئی پردہ رہ نہیں گیا۔ اب اوقات جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے اوقات بھی، صبح فجر کی نماز کے اوقات بھی اب 6:50 پہ 5:50 تو اس لیے نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ تشریف لے آیا کریں، تاکہ وہ عمل جو میرا اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ ہم بھی کریں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، برکتیں ملیں گی، مصیبتیں دور ہوں گی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور رزق میں معلوم ہی نہیں کہ کہاں کہاں تک، کہاں کہاں سے میرا اللہ رزق دیتا ہے۔ بے شک بے شک، میں نے تو یہ ہمارے بہت سارے درود پاک میں جو مستقل جنوں کا آنا ہوا، یہی سنا تھا کہ آج یہ پرابلم ہے، آج یہ پرابلم ہے، تو اب ان سے کبھی یہ نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی، بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں، بلکہ کچھ دوست احباب تو یہ کہتے ہیں کہ جب سے ہمیں درود پاک سے محبت ہوئی ہے نا، جب سے درود محل میں آ کے یہ سارے سلسلے ہمیں نصیب ہوئے تو ہمیں آسودگی ملی ہے، ہمیں دل کا قرار ملا ہے، ہم پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ
تو ہم سے راضی ہو جاتا ہے جب ہم اس کے محبوب اس کا ہی عمل دہراتے ہیں، راضی ہو جاتا ہے۔ تو بس اس کو راضی کرنا ہے تو وہ کریں جو اللہ تعالیٰ خود عمل کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ محبت والی باتیں مجھے یہ یقین ہے کہ آپ یہ تیار کر کے نہیں آئے ہوں گے۔ واہ 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 واہ، یہ جو ہے جو نزول ہوتا ہے، بے شک کیفیت بنتی ہے، پھر وہ رہنمائی کرتا ہے، میرا اللہ تعالیٰ وہ رہنمائی کرتا ہے انسان کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ عقل سلیم یعنی بہت ہی اعلیٰ قسم کی عقل، لیکن ہم کو یہ معلوم ہی نہیں کہ عقل سلیم کیا ہے۔ عقل سلیم انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا نا۔ جس کو عقل سلیم آ گئی اس کو دنیا میں ہی جہاں بھی عزتیں مل گئی، اور اس کو اپنے یار دوستوں میں عزتیں ملی، گھر میں بھی عزتیں ملی، گھر میں بھی عزتیں ملی۔ یہ دیکھ لیں، جب ایک ماں باپ کی اولاد عزت کرتی ہے تو اس کی زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، آسانیاں پیدا۔ اور جب اولاد کی ماں باپ کی وجہ سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں تو انہوں نے بھی تو پھر باپ بننا ہوتا ہے نا۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور جو صدقہ جاریہ وہ بھی قیامت تک بھی جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ انسان جب فوت دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے جو ظاہری اعمال ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا چیزیں کام صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام زندگی میں کر گیا ہو جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ تو انسان کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں وہ اس طرح زندہ رکھتا ہے کہ اس کو پھر جب آگے لے کے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا مدد کی۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں ہمارے جو دل کے تار تھے نا وہ چھیڑ دیے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم سب نے آئندہ دیکھیں، ایک آدمی بھی درود محل میں آ کے درود پڑھ لے وہ محفل تو ہو گئی، لیکن جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ کیوں حکم ہے باجماعت نماز پڑھنے کا، کہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ جس کی نماز اسے اچھی لگتی ہے وہ قبول ہو جاتی تو اس کے ساتھ سب کی قبول ہو جاتی۔ اسی طرح جب ہم جنازے میں جاتے ہیں تو یہ سوچ کر ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ وہ ہمارا واقف نہیں تھا، یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کیا کہ جب تم جنازے میں جاؤ تو ایک احد پہاڑ کا ثواب ملتا ہے، اور اگر تدفین کے لیے جاؤ تو 2 احد پہاڑ کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج ہم کسی کے نماز جنازہ میں جائیں گے تو کل کوئی ہمارے بھی آئے گا۔ یہ تو دنیاوی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو شہید ہوتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ کبھی دیکھی ہے؟ لا تعداد غازی علم الدین شہید، ممتاز قادری شہید، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، مفتی امین صاحب، یہ
جو اس میں سب سے جو ہم نے منفرد چیز ہے، ممتاز قادری حکومت نے چھپایا تھا سب سے، دوسروں کو تو اعلان ہوا، اس کا تو چھپایا تھا۔ اس کے باوجود جو ان کی نماز جنازہ تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اب آج میں دعا کے لیے اپنے نہایت ہی جو بہت محبت والے ہیں جناب طاہر صاحب، ان سے عرض کروں گا کہ وہ آئیں۔ جی منقبت کے بعد سلام ہوگا، پھر آپ دعا یہاں پہ آ کے بیٹھے اور فرمائیں گے بسم اللہ۔